اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آئے گا کہ اللہ کے نیک بندے عدل کا، جسٹس کا حکم دیتے ہیں۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 21 سے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل یعنی شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اے نبی علیہ السلام آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ ان کے لیے کچھ ہے بھی تو خوشخبری کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ نمبر ایک، انبیاء کو قتل یعنی شہید کرنے والے۔ بنی اسرائیل بالخصوص یہود کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ آج جو ظلم ہم نے غزہ میں، فلسطین میں ابھی دیکھا، یہ 70 برس سے ہو رہا ہے، 80 برس سے ہو رہا ہے کم و بیش، لیکن ان کی ہسٹری بھری ہوئی ہے کہ انہوں نے انبیاء تک کو شہید کیا۔ مزید ذکر آیا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل کا حکم دیتے ہیں، تو عدل کا حکم دینے والے، جسٹس کی بات کرنے والے ہمیشہ رہے ماضی میں، البتہ انہیں راہ خدا میں شہید تک کیا گیا۔ آج یہ عدل کی بات کرنا، عدل کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ یہ بات ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی۔ ایمان والوں کی شان کا ذکر آئے گا، بلکہ ایمان والوں سے تقاضا آئے گا کونوا قوامین بالقسط، قسط کے، عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بڑا کیچ ورڈ ہے اسلام کی تعلیم کا۔ تمام پیغمبروں کی ایک بنیادی تعلیم، بلکہ بنیادی مشن یہ بیان ہوا سورہ حدید آیت نمبر 25 میں، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، عدل پر قائم ہو جائے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا گیا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کروں۔ اب جو لوگ اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے رہے اور اللہ کے نیک بندے جن کو جو عدل کا حکم دیتے تھے ان کو شہید کرتے رہے، فرمایا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جنہیں کتاب یعنی تورات میں سے حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ اللہ کی کتاب یعنی تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، وہم معرضون، اور وہ تو ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ یہ یہود کا ذکر ہے۔ اپنی کتاب تورات کو بھی انہوں نے پس پشت ڈالا تھا۔ البقرہ آیت 101 میں ہم نے پڑھا ہے، تورات کے احکامات میں حصے بکھرے کیے تھے۔ یہ بات ہم نے البقرہ آیت نمبر 85 میں پڑھی ہے۔ خاص پس منظر میں ایک واقعہ بھی نقل ہوا کہ جہاں تورات میں رجم کی سزا موجود تھی، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، جرم ثابت ہو تو رجم کی سزا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، بہت سخت ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ کیوں؟ یہ جرم اتنا گھناؤنا ہے، مگر انہوں نے اس جرم کی، اس سزا کی بھی نفی کرنا چاہیے، اس کی خلاف ورزی کرنا چاہیے، اور ان کو تورات ریفر کرائی جاتی تھی مگر وہ تورات سے بھی بھاگتے تھے۔ یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ثم یتولی فریق منہم، تو ان میں سے گروہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ معرضون، اور وہ تو ہیں ہی روح گردانی کرنے والے یعنی پھر جانے والے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ رویے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ وہی بات جو بچڑے کی پوجا پاٹ کی تھی نا، تو کہتے اچھا، کہتے ہم نے شرک کیا ہے نا، چلو جرم تو کیا، تھوڑے دن آگ ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہم جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہہ رہا ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا اس چیز سے جو بہتان باندھا کرتے تھے۔ خواہ مخواہ کہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائیں، زیادہ سے زیادہ چند دن کی سزا ملے گی، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ان کی وشفل تھنکنگ، یہ ان کی امانی، یہ ان کی تمنائیں، یہ ان کی آرزویں، اس کا ذکر البقرہ میں بھی آیا۔ ہم نے اس ضمن میں یہ بات سمجھنی ہے کہ مسلمان کبھی بڑے آرام سے کہتے تھے اپنی سزا بھگت کر ہم جنت میں جائیں گے۔ ہاؤ ڈیئر دے سے دس، ماچس کی تیلی انگلی پر چند سیکنڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے،
چولہے میں ہاتھ ڈالنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور لوگوں کا حوصلہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے۔ اس وشفل تھنکنگ، یہ جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں سے بچنا چاہیے۔ حقیقت یہ کہ ایمان قبول کرو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کسبت، کسب، کمائی، یہ اکثر اعمال کے بارے میں آتا ہے۔ ویسے تو ہم کمائی کہتے ہیں نا، رزق کمانے کو بھی، معاش کی محنت، سیلری، تنخواہ، پروفٹ، ٹھیک ہے، لیکن کسب اصلاً آتا ہے اعمال کی کمائی کے بارے میں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر شخص کو اس عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی دو آیات بہت پیاری، بہت معروف، بہت مشہور ہیں، اور ایک حصہ تو ہمارے سیاست دانوں کو بھی یاد ہے اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو بھی یاد ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ہاں سب کو یاد ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ بھی ادھر ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ادھر ہے اسی مقام پر۔ تو دو آیات اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا پیارا بیان، اللہ کی عظمتوں کا بیان۔ فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی علیہ السلام یوں فرمائیے، اے اللہ کل بادشاہی کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے، یعنی اختیار میں سے دے دے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب اس کے پیچھے چند پس منظر کی باتیں۔ نجران کا وفد آیا، نجران کا جو ڈیلیگیشن آیا جس میں عیسائی بھی تھے بڑی تعداد میں، مگر ان کا چیف پریسٹ بھی تھا اور ان کے بڑے ذمہ داران بھی تھے، اور رومی حکومت سے ان کو پیسہ ملتا تھا، نذرانے ملتے تھے، کنٹریبیوشنز ملتی تھیں، رادر ڈونیشنز ملتی تھیں، اور رادر وظیفے ملتے تھے۔ اب ان کو ایک پریشانی ہے، بات تو صحیح ہے کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں بھی موجود ہیں، بائبل میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہیں، لیکن اگر ان کو مان لیں تو ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو رومی حکومت سے ہمیں پیسہ ملتا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا اللہ کے دین کو، اور قیصر، روم، کسرا، ایران اور شام کے محلات اور ان کی کنجیاں اللہ میری امت کو عطا فرمائے گا۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا، مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہے، ہجرت کر کے آئے ہو لیکن ابھی بھی مشکلات ہیں، اینڈ سو آن، اور احد کے اندر ابھی آگے ذکر آئے گا، تھوڑا سا مسلمانوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ ایسے میں یہ بات کہ ایران ملے گا، روم ملے گا، کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا۔ ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہی کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے۔ تو یہ جو اعتراضات تھے ان کے تعلق سے نجران کے وفد کو ایک پریشانی تھی کہ اگر ان کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے نذرانے ختم ہو جائیں گے۔ ان سب کو یہ کلام سنایا جا رہا ہے کہ بادشاہت کا کوئی اختیار اللہ کے پاس، جس کو چاہے وہ بادشاہت میں سے عطا کرے، جس سے چاہے وہ لے لے، جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی اے اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور تو ہی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ رات دن کا نظام بار بار قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، اور اللہ تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ یہ بھی کئی مثالیں ہیں، پرانی مثال ہے انڈے سے چوزا نکل آتا ہے اور مرغی میں سے انڈا نکل آتا ہے۔ اب اگلا سوال نہ کیجیے گا کہ پہلے انڈا کے پہلے مرغی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ مردے میں سے زندہ کو نکالے، زندے میں سے مردہ کو نکالے۔ سادہ سی مثال، بڑی مثال، ایک عالم فاضل کے گھر میں جاہل پیدا ہو جائے اور ایک جاہل کے گھر میں ایک عالم فاضل پیدا ہو جائے، یہ بڑی مثال۔ اور بڑی مثال، ایک مردہ قوم کو اللہ اٹھا دے اور دنیا کا اختیار عطا فرما دے، اور ایک عروج والی قوم کو اللہ مٹا دے، تباہ برباد کر دے۔ یہ ہے زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ، یا زندہ سے مردہ کو نکالنا، مردہ سے زندہ کو نکالنا۔ سادہ سے لے کے پیچیدہ ترین اور اعلیٰ ترین تمام مثالیں ذہن میں رکھیے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مؤمنوں کو چھوڑ کر۔
اولیاء یہ ولی کی جمع، ولی کا ترجمہ دوست کا بھی کیا جاتا ہے، پشپناہ کا بھی کیا جاتا ہے، کارساز کا بھی کیا جاتا ہے۔ گہری بات، ولی وہ دوست ہوتا ہے کہ جس سے قلبی تعلق ہوتا ہے، اور اتنا قلبی تعلق ہوتا ہے کہ ہمارا اور اس کا نفع ایک ہو جاتا ہے اور ہمارا اور اس کا نقصان ایک ہو جاتا ہے۔ یہ قلبی محبت، یہ قلبی دلی محبت مسلمان کی مسلمان سے ہو سکتی ہے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ ذہن میں رہے، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مؤمنوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، اور جو شخص یہ کام کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اگر تمہاری دوستیاں مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ترجیح دو، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کرو، تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو پسند کرو۔ فلیس من اللہ فی شیء، تو ایسے شخص کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے ہاں تو کافر کافر ہے، اللہ کا باغی باغی ہے، اللہ کا سرکش سرکش ہے۔ تم اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے سرکشوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے محبتیں رکھو، تو کیا تمہارا اللہ کو ماننے کا دعویٰ ٹھیک قرار پائے گا؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ ٹھیک قرار پائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو کافروں کو دوست بنائے ان سے دلی دوستی اختیار کرے، مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ کام کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کبھی مسلمان گھر گیا ہے ظالموں کے درمیان میں، تو ٹھیک ہے، کلمہ کفر تک کہنے کی گنجائش دی گئی ہے، یہ سورہ توبہ میں بات آئے گی۔ مسلمان کہیں گھر گیا کافروں کے نرغے میں، تو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر تک کہنے کی گنجائش ہے، گنجائش ہے، یہ سورہ توبہ میں بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمان کہیں کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ظاہری کو تعلق ان سے اختیار کر لے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن قلبی تعلق نہیں ہوگا کافروں کے ساتھ۔ اس سے کم تر پر کوئی وقتی بچاؤ تم کرنا چاہو، کوئی حسن سلوک کا معاملہ کرو، حسن سلوک، قلبی تعلق نہیں، کہ تاکہ ان کے شر سے بچ سکو، تو اس کی گنجائش دی گئی ہے۔ لیکن اگلی بات، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی پکڑ کا خوف رکھو، اللہ کے عذاب کا خوف رکھو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ اور البقرہ کے آخر میں کیا تھا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ، جو تمہارے سینوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ حساب لے لے گا۔ یہاں فرمایا کہ یعلمہ اللہ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر، ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد رکھو جس دن ہر شخص وہ نیکی اپنے سامنے پائے گا جو اس نے کمائی تھی۔ وما عملت من سوء، اور وہ برائی بھی جو اس نے کی تھی انسان موجود پائے گا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو برا انسان آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی بدی کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ کل انسان کو اپنے اوپر غصہ آئے گا، میں نے بدی کمائی، میں نے گناہ کمایا، میں نے کفر کیا، میں نے شرک کیا، میں نے سرکشی کی، کاش یہ میری بدی مجھ سے دور، بہت 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 دور ہو جائے۔ لیکن نہیں، کل حسرتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے، ڈراتا بھی ہے بچو نافرمانی سے، شفقت رحمت کا ذکر بھی کرتا ہے، توبہ کر لو معاف کر دے گا، یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہیں نا، اللہ ڈراتا بھی ہے اور اللہ رحمت کی امید بھی دلاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ بہت مشہور ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے پس منظر میں یہ بھی رہے کہ نصارہ بھی اللہ کو ماننے کے دعوے دار، یہود بھی اللہ کو ماننے کے دعوے دار، بتایا جا رہا ہے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جاؤ، جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہ ہو جاؤ، تب تک تمہارا اللہ کو ماننے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ بہت اہم بات، جب تک محمد مصطفیٰ کو نہ مانو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا توحید کا دعویٰ، آخرت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو اہل کتاب کو سنایا گیا حضور کی اتباع کے تعلق سے۔
ہمیں بھی کچھ سنایا جا رہا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ قل، آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی بات اتباع کا لفظ ہے، اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ آئے گا، تھوڑا سا فرق ہے۔ عام طور پر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، احکامات ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہاں تو چوائس ہی نہیں نا ہمارے پاس، جو فرض ہے وہ فرض ہے، عمل کرنا ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، چھوڑنا ہے۔ اس کا دائرہ عام طور پر اطاعت سے متعلق ہے، یہ تو منیمم ہے۔ اطاعت سے آگے جیسے 40% کہیں یا 60% منیمم مارکس ہوں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا، مگر کوئی 40 پر مطمئن ہوتا ہے، 60 پر مطمئن ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے کی گریڈ کی بات کرتے ہیں نا، A+, A* کی بات کرتے ہیں۔ تو اتباع کیا ہے؟ حکم سے آگے بڑھو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو، یہ اتباع ہے۔ اس سے گریڈ شیٹ بہتر ہوگی، اس سے محبت، اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ قرار پائے گا صحیح۔ تو آپ فرمائیے اے نبی علیہ السلام، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع، میری پیروی کرو، میرے فٹ اسٹیپس کو فالو کرو، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں اس کی کوشش کرو۔ حتی الامکان اس میدان میں بندے کو آگے سے آگے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مردوں کے لیے چہرے پر داڑھی سجانے کا معاملہ ہو۔ اس کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو امتی کا چہرہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھرانے کی خواتین ہوں، ازواج مطہرات، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹیاں، ان سے پیاری خواتین تو اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں، ان سے زیادہ محبوب تو کوئی نہیں، تو ان کا پردہ، ان کی چادر، یہ امت کی بیٹیوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ یہ سب بھی اتباع کے ذیل میں آئے گا۔ پھر زندگی کے تمام گوشوں میں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، اخلاق، کردار، لین دین، معاملات، واٹ ایور اٹ میں بھی بندہ قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کرے۔ ہاں، انگلش میں ہم کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، میں عرض کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ تو بیسٹ آف دا بیسٹ سننا کیا ہے؟ 23 برس کی سنت، دعوت دین کی محنت، طائف کی گلیاں، ابو جہل کے دروازے پر، ابو لہب کے دروازے پر، 23 برس کی سنت دعوت دین اور اقامت دین، غلبہ دین، نفاذ دین کی جد و جہد، جہاں خون اطہر طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں حضور کا بہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں صحابہ کی جانیں راہ خدا میں پیش ہوتی ہیں۔ یہ 23 برس کا آل انکلوسیو پیکج ہے اتباع رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انفرادی معاملات میں بھی اور اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم کی پیروی کی کوشش ہوگی تو اللہ سے محبت کا دعویٰ صحیح قرار پائے گا۔ اور سو اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے راستے سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تم چلے تو اللہ سے محبت کرنے، ارے میرے پیچھے پیچھے آؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، رسول اللہ کو نہ مانے، رسول اللہ کا حکم نہ مانے، رسول اللہ پر ایمان نہ لائے، رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں، ان کے حکم کو فراموش کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور کی اطاعت سے فرار عملاً کفریہ روش ہے، حضور کی اطاعت سے فرار عملاً کفریہ روش ہے۔ تو اگر یہود و نصارہ رسول اللہ کو نہیں مانتے تو وہ مسلم نہیں ہے، اور مسلمان رسول اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہے، جیسے کہ نماز کی مثال پہلے دی جا چکی ہے۔
یہ ہے اطاعت رسول کا معاملہ. باقی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تفصیلی کلام سورۃ النساء میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. وہی مشہور آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. یہ آیت نمبر 32 پر آ کر اتباع اور اطاعت کا ذکر بھی آ گیا. اب آیت نمبر 33 سے سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ کلام ایسے ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام کی ولادت کا بیان آ رہا ہے. بی بی مریم کی ولادت کا بیان آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا ذکر بھی بعد میں آئے گا. البتہ درمیان میں زکریا علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آئے گا. تو بی بی مریم کی ولادت، پھر زکریا علیہ السلام کے ہاں بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر بی بی مریم کے ہاں بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا. یہ ہے تسلسل. اور ذہن میں رکھیے وہ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وفد آیا ہوا ہے، نجران کے علاقے سے آیا ہوا ہے، نصارہ سے ڈسکشن ہو رہا ہے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو علیہم السلام ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں ان کے زمانے کی؟ اس لیے کہ اب زمانہ ہے محمد مصطفیٰ کا علیہ السلام، اب فضیلت ہے نبی علیہ السلام کی امت کی. تو آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران علی العالمین ان کے زمانے کے تمام جہانوں والوں پر اللہ تعالیٰ نے چن لیا. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم کلیئر. آل عمران سے مراد عمران تاریخ میں دو گزرے، دو بڑے نام، یعنی ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور ایک بی بی مریم کے والد. یہاں بی بی مریم کے والد مراد ہیں. دو عمران معروف ہیں ہسٹری میں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور ایک بی بی مریم کے والد عمران. تو فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر. ذریۃ بعضها من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا. یہ بی بی مریم کی والدہ کا ذکر آ رہا ہے، بی بی مریم کی والدہ کا ذکر. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے رب بے شک میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں جو میرے بطن میں ہے سب کاموں سے آزاد کر کے، پس میری طرف سے نظر قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو یہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. قرآن ماؤں کا ذکر بھی کرتا ہے، قرآن باپ کا ذکر بھی کرتا ہے، اور قرآن بڑی نیک ماؤں کا ذکر کرتا ہے، اور قرآن بڑے نیک باپ کا بھی ذکر کرتا ہے. ہم پڑھتے آئے ہیں اور پڑھتے رہیں گے. ایسی بھی مائیں تھیں، مالک میرے بطن میں جو پرورش پا رہا ہے بچہ، میں اس کو آزاد کروں گی. کیا مطلب؟ دنیا کی معاش کی محنت اور ان سے آزاد کر کے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. فتقبل منی، میری طرف سے قبول فرما لے. یہ بھی تو مائیں ہیں. ماؤں کو سوچنا چاہیے. اولاد کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں آج؟ کہاں لگا رہی ہیں ان کو؟ باپ کو بھی سوچنا چاہیے. اور باپ کا ذکر آ چکا نا پہلے پارے کے ختام پر. جاتے جاتے یعقوب علیہ السلام دنیا سے بیٹوں سے کیا پوچھنے، کس کی عبادت؟ یاد آ گیا. اور آئندہ بھی مثالیں آتی رہیں گی. فتقبل منی، پس میری طرف سے نظر قبول فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو یہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں نظر کس معنی میں آیا؟ وہ نہیں اللہ یہ ہوگا تو میں وہ کروں گی، یہ ہوگا تو وہ کروں گی، یہ کام ہو گیا تو 10 روزے رکھوں گی. نہ، میں تو نظر مان رہی ہوں کس چیز کی؟ میں نے اس اولاد کو تیرے دین کے لیے وقف کر دینا ہے، بس تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم والی بات. انک انت السمیع العلیم، وہی الفاظ یہاں، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو جب انہوں نے اس لڑکی کو جنم دیا تو حسرت سے کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انہوں نے کسے جنم دیا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا. جب بیٹی پیدا ہو گئی تو پریشانی ہو گئی. اللہ میں تو بیٹا سوچ رہی تھی. ظاہری بات ہے بیٹی ہے تو گھر گھر ہستی کے معاملات چلانے نا.
عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا ہے، باہر کے کام تو مردوں کے ذمہ لگائے گئے ہیں. عام طور پر یہی بنیادی تقسیم ہے، فطری تقسیم ہے. تو پریشانی ہو گئی، حسرت ہو گئی، اللہ بیٹی پیدا ہو گئی، میں تو بیٹے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، بیٹا ہوگا تو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گا. اللہ فرما رہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو بیٹی تمہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے. بہت سے لڑکے بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، بہت سے مرد اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اب اللہ فرما رہا ہے، مزید ان کے تعلق سے ذکر فرما رہے اللہ ان کا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، بی بی مریم کی والدہ ہی کا کلام چل رہا ہے، اللہ نقل فرما رہے ہیں. اور عرض کرنے لگیں میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. ماں صرف بیٹی کے لیے دعا نہیں کر رہی، بیٹی کی بھی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے. یعنی کل جو اولاد ہوگی بیٹی کے ہاں، یا تو نواسا ہوگا یا نواسی، اس کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے. نسلوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. کیا دعا ہو رہی ہے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. حدیث میں ذکر ہے ایسی یہ دعا قبول ہوئی. حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے شیطان چھوتا ہے، وہ روتا ہے، سوائے کس کے؟ مریم اور عیسیٰ کے علیہم السلام. بی بی مریم کی والدہ کی دعا کہاں تک قبول ہوئی؟ ہر بچہ روتا، حضور نے فرمایا سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ کے علیہم السلام. اور یہ دعائیں ہو رہی ان دونوں کے لیے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. فتقبل، بلکہ اس میں ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. سورہ فلق اور سورۃ الناس بھی دعائیہ کلمات ہیں، اپنے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے، چھوٹے بچے پڑھ کر دم کرنا چاہیے. سورہ فلق اور سورۃ الناس. اسی طریقے پر یہ آئے گا سورہ اعراف میں بھی انشاءاللہ. جب زوجین کا تعلق قائم ہوتا ہے نا، اس وقت کی دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عظیم اکثریت معلوم نہیں کرتی، بینکٹ کی تیاری ہے، ڈیزائنر کی تیاری ہے، فرنیچر والے کی تیاری ہے اور فلاں والے کی تیاری ہے. معلوم کرو کہ پیغمبر نے کیا تیاری کروائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں پڑھیں شوہر بیوی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور شیطان جو رزق تو اولاد ہمیں عطا فرمائے، اولاد کو رزق کہا، جو رزق یعنی اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے بچا. یہ تعلق کے آغاز پر اور تعلق کے اختتام پر اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. اے اللہ جو رزق یعنی اولاد تو مجھے عطا فرمائے اس کے لیے شیطان کے اس میں کوئی حصہ نہ رکھنا، یعنی شیطان کو اس کے حملے سے محفوظ رکھنا. ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سمجھ کر اہتمام کرنا چاہیے. فتقبلها ربها بقبول حسن، پھر اسے ان کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا. وانبتها نباتا حسنا، اور انہیں بہت عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا. وکفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا. رشتے میں یہ خالو تھے زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور ان کی سرپرستی میں بی بی مریم علیہ السلام کی کفالت کا اہتمام ہوا ہے، تربیت کا اہتمام ہوا ہے. وکفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے. محراب کا ترجمہ ہم نے کیا عبادت گاہ. یہ محراب وہ نہیں جو ہماری مسجدوں میں محراب ہے، نا، یہ علیحدہ سے کمرے ہوتے تھے، یعنی انفرادی عبادت کے لیے بندہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر لے، جیسے ایک اعتکاف کی شکل ہوتی ہے نا یکسوئی کے ساتھ الگ ہو کر، تو یہ اس معنی میں محراب. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس عبادت گاہ میں جاتے. وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے. دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ایک بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، اور ایک یہ کہ بی بی مریم علیہ السلام کی زبان پر بڑی علم و حکمت کی باتیں جاری ہو جاتی تھیں. یہ رزق تھا، تو جب بھی ان کے پاس جاتے تو رزق پاتے عمدہ. قال یا مریم انا لکی ھذا، ایک مرتبہ وہ بولے زکریا علیہ السلام اے مریم انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم علیہ السلام بولی یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اللہ کی شان ہے، بے موسم پھل بھی عطا کرنے پر قادر. اور ایک عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی، عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا، لیکن
ان کی زبان پر اللہ نے علم و حکمت کی باتیں جاری کر دی. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ سب کچھ دیکھ کر ایک احساس ہوا زکریا علیہ السلام کو, اللہ کو پکارنے لگے. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ, عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے. کیسی اولاد عطا فرما؟ طیبتاً, پاکیزہ. ہمارے یہاں پرچیاں آتی ہیں, امام صاحب کے پاس آتی ہے, مولوی صاحب کے پاس آتی ہے, پیر صاحب کے پاس آتی ہے, اولاد نرینہ مل جائے, بس لڑکے مل جائیں, لڑکے مل جائیں. کیوں؟ لڑکیاں پیاری نہیں ہوتی, وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. یہ کیا بات ہوئی؟ اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو 3 بیٹے دے کر اللہ نے واپس لیے, اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں جوان ہوئی. اللہ اکبر. تو یہ کیا اولاد نرینہ, لڑکے مل جائیں, لڑکے مل جائیں, فقط لڑکے نہ ملیں. ذریۃ طیبہ, کیا مانگے؟ پاکیزہ اولاد. سبحان اللہ. اللہ نے دعائیں مانگنا سکھائی, پیغمبروں کی زبان سے سکھائی, ماں باپ کے لیے سکھائی. سورہ صافات ہم پڑھیں گے 23ویں پارے میں, سورہ یاسین کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ربی حب لی من الصالحین, اللہ نیک لوگوں میں سے مجھے اولاد عطا فرما, نیک اولاد عطا فرما, پاکیزہ اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام کی دعا, یہ دعائیں مانگنا بھی سکھا رہا ہے قرآن ہمیں. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ, عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, پھر ان کو فرشتوں نے پکارا جبکہ وہ زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اے زکریا بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے علیہ السلام. مصدقا بکلمۃ من اللہ, جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے. وسیدا وحصورا, اور سردار یعنی صاحب اختیار اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. یحییٰ علیہ السلام کی صفات کا بیان آ رہا ہے. اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے. ایک مراد عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا, اللہ کے خاص کلمہ کن سے ان کی ولادت. 1 2 سیدہ, وہ سردار ہوں گے, اللہ مقام عطا فرمائے گا. وحصوراً, نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. عجیب تھوڑا لگتا ہے, پیغمبر تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں, یہ بتانے کی ضرورت کیا کہ وہ نفسانی خواہشات پر قابو. وجہ یہ ہے کہ یہود نے معاذ اللہ نبیوں کو نہیں چھوڑا, معاذ اللہ ان پر برے الزامات لگائے, معاذ اللہ ان پر غلط قسم کے الزامات لگائے. اللہ نے آخری کلام قرآن پاک میں نبیوں کی صفائی پیش کی ہے, ان کی پاکیزگی کا ذکر کیا ہے, ان کی عفت کا ذکر کیا ہے, پاک دامنی کا ذکر کیا, اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. تو خاص ان پر کچھ الزامات لگے, اللہ نفی فرماتے ہوئے ان کی شان بیان فرما رہا ہے. وحصوراً, اور نفسانی خواہشات پر ضبط رکھنے والے ہوں گے. وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ, اور نبی ہوں گے خاص نیک بندوں میں سے. قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ, زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ, حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ, اور میری بیوی تو بانجھ ہے. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اچھا پیغمبر ہیں, فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہوگا, یا شک شبہ نہیں ہے, بلکہ نوٹ کیجئے گا اس بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا ہوگی, کیا خوشی کی بات ہے. تو خوشی میں کبھی تعجب بھی ہوتا ہے. میرے بیٹے کے 100 آؤٹ آف 100 آ گئے, ہاں میرے بیٹے کو فلاں اسکالرشپ مل گئی ہے, میرے بیٹے کو, یہ خوشی میں بھی ایک تعجب کا معاملہ ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندے کو. تو جواب دیا گیا قال كذلك الله يفعل ما يشاء, فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, اللہ کے خزانوں میں قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. قال رب اجعل لي آیہ, زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا, فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے. کیا مطلب؟ جب ایک ایسی کیفیت آ جائے کہ زیادہ فلوئنسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکو گے, کلام ذرا ٹھیک انداز سے نہ کر سکو, بس اشاروں میں ہی بات کر سکو گے, تو بس سمجھ لینا بیٹے کی ولادت کا موقع آ گیا. اور بیٹے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, کیا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو.
یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بڑھاپے میں، جبکہ وہ بوڑھے، آئندہ اور بھی ذکر آئے گا، اور ان کی بیوی بانجھ تھیں، اولاد کو جنم دینے کے قابل نہیں تھیں، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ یہ پہلے بیان کر کے اب معجزانہ ولادت کا ذکر آئے گا کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی مریم کے ہاں، اور نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اللہ کے کلمہ کن سے بیوی مریم کے ہاں ہو رہی ہے، تو نصارہ نے ان کو خدا بنا ڈالا، خدا کا بیٹا بنا ڈالا، معاذ اللہ، قطعا نہیں، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کے حکم سے معجزانہ ولادت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، بغیر والد ہے، مگر وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور تمہیں اپنے زمانے میں سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا ہے۔ 5 عورتوں کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، 2 کا ماضی میں اور 3 کا نبی علیہ السلام کے تعلق سے۔ ماضی کے اعتبار سے بی مریم کی عظمتوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی۔ پھر بی بی آسیہ فرعون کی بیوی، ان کا تذکرہ اشارتاً قرآن میں، تفصیلات احادیث میں آتی ہیں۔ اور حضور کے ہاں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمائی کامل عورتیں ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اللہ کے ان کا مقام اللہ کے ہاں ان 5 کا مقام بہت بلند، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی خدیجہ، بی بی عائشہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کرسچن سے بات کرنی ہو بات کریں، جو ٹریبیوٹ قرآن کے الفاظ میں ہے وہ بائبل میں بھی نہیں ملتا، جو عفت، پاک دامنی، عظمت، مقام، رتبہ، ریسپیکٹ قرآن نے دی ہے بی بی مریم کو، وہ بائبل میں بھی نہیں ملتی ہمیں۔ ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں چن لیا بے شک اے مریم اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائی اور تمہیں اپنے زمانے میں ساری جہان کی عورتوں پر چن لیا۔ یا مریم قنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بنی اسرائیل میں رکوع میں گڑبڑ آ گئی تھی، جماعت کی نماز میں پابندی نہیں رہتی تھی، رکوع میں کمی کر دی تھی، اس کی طرف بھی اشارہ، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی علیہ السلام یہ واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور آپ اے نبی علیہ السلام ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے اس وقت جب وہ قرآن اندازی کے لیے دریا میں اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے جبکہ وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ بی بی مریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے چہرے پر نور ہی نور رکھا، ولادت ہوئی تو ہر ایک نے چاہا کہ اس کی سرپرستی میں آ جائیں۔ ذہن میں رکھیے نیک آدمی صدقہ جاریہ کی تلاش میں ہوتا ہے نا، تو جو اس وقت لوگ تھے، اور زکریا علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر، ان کی چاہت تھی کہ ہماری کفالت میں تربیت میں آ جائیں۔ تو اب یہ طے ہوا کہ دریا کے بہاؤ پر اپنا قلم رکھو، جس کا قلم دریا کے بہاؤ پر ٹھہر جائے گا وہ گویا کہ کامیاب، اس کی کفالت میں دے دیا جائے گا بی بی مریم کو۔ وہ قلم ٹھہرا رہا کس کا؟ زکریا علیہ السلام کو، اور ان کی سرپرستی میں بی بی مریم آئیں علیہ السلام۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جو فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح سے مسایہ بھی ہے، اور مسیح کا ایک معنی ہاتھ پھیرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، معجزانہ کیفیت بھی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اول ماننے والے وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، صاف کرتے تھے جی، تو حوادین کا لفظ بعد میں آ جائے گا۔ تو بعد میں پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ لوگ جو ہے وہ مچھلی کا شکار وغیرہ بھی کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم مچھلیوں کا شکار کرتے ہو، میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں۔ شکار اس معنی میں نہیں، یعنی ان کو دعوت دو اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ بہرحال اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، اس وقت موقع نہیں۔ اسمہ المسیح عیسی بن مریم،
ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین، دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں، اور بڑی عمر میں یعنی پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آ رہا ہے ماں کی گود میں کلام کریں گے اور پختہ عمر میں کلام کریں گے۔ یہود نے جب الزام لگائے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو یہود نے بی بی مریم پر برے عمل کا الزام لگایا معاذ اللہ، تو انہوں نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بی بی مریم کی گود میں ہی بیٹھ کر پوری تقریر کر ڈالی۔ لوگوں کو عجیب بھی لگا مگر پوری تقریر کر ڈالی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تقریر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں، سورہ مریم آیت 30 میں یہ پوری تقریر آ جائے گی ایک بار، ماں کی گود میں کلام۔ اور آگے فرمایا کہل کہتے پختہ عمر کو، اور قرآن کریم میں عمر کی پختگی 40 سال بھی بتائی گئی ہے سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں شعور اور عمر کی پختگی 40 سال بتائی گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر بلند کیا گیا تو ان کی عمر تقریباً 33 سال تھی، 33 ایئرس۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ابھی انہوں نے آنا ہے، اب پختہ عمر بھی انہوں نے کلام کرنا ہے، یہ اشارہ ہے، قرآن میں اشارے ہیں، احادیث میں تفصیلات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، یہ موضوع بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کریں گے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت، مریم علیہ السلام بولی، ربی انا یکون لی ولد، اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، یہ ہے اللہ کی شان۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، اور تورات اور انجیل۔ ایک مراد کتاب سے مراد احکام وہ تورات میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لائے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جاری رکھا، تو کتاب سے مراد تورات ہے اور حکمت سے مراد انجیل ہے۔ حکمت سے مراد انجیل اس معنی میں کہ انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے حکمت بھرے مواعظ، سرمنس بھی ہیں، اور بڑی پیاری تمثیلات، پیربلز بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں حقیقتوں کو سمجھانے کے اعتبار سے۔ تو اللہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل کا علم عطا فرمائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ بہت اہم بات، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی، سارے عالم کے لیے نہیں۔ سینٹ پال تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی 3 صدیوں کے بعد کرسچینٹی کو مشنری مذہب بنایا ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ بنی اسرائیل کے لیے تھی، سارے عالم کے لیے نہیں۔ سارے عالم کے لیے دعوت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائبل کے مختلف ورژنز میں یہ بات آج بھی موجود ہے، اور بائبل کے مختلف ورژنز میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ I have been sent for the lost sheep of the Israel، میں یعقوب کے گھرانے کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ I have not been sent for the whole world، میں سارے عالم کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ He will come and he will be the mercy for all the worlds، وہ آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہوں گے۔ یہ انجیل برناباس میں بھی ہے، گاسپل آف برناباس، اور بائبل کے اور نسخوں میں بھی ہے۔ اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، سورہ انبیاء آیت 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے اے نبی آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قرآن کہتا ہے رسولا الی بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے، سارے عالم کے لیے نہیں۔ بعد میں سینٹ پال نے مشنری مذہب بنایا کرسچینٹی کو، تو ہر جگہ دعوت دے رہے ہیں، اور بگڑا ہوا تصور ہے یہ ان کی تعلیمات کا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت عالمگیر نہیں ہے، وہ صرف محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، وہ فرمائیں گے یقیناً میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں ایک پرندے کی صورت، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، جس دور میں جو شے ٹاپ پر ہوتی تھی اس سے مطابقت رکھتی ہوئی بات معجزے کے طور پر عطا ہوتی تھی۔ یونان کا طب بڑا مشہور تھا،
طب یونانی بڑا مشہور تھا، طبیب بڑے مشہور تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے کہ اس زمانے میں جو شاید چوٹی پر سمجھی جاتی تھی، عروج کی سمجھی جاتی تھی، اس کو سمجھنے والے بھی ان معجزات کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اور وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے مثال معجزات دیے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور دجال کس کے ہاتھوں قتل ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اگر اس کے پاس بہت کچھ ہوگا تو بہت کچھ سے بڑھ کر بہت کچھ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ اپنے پیغمبر کو دیا ہے۔ دجال بھی قتل ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا چاہیے۔ عظیم الشان بے مثال معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو، بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، یہ علم انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مؤمن ہو، مراد سمجھو اس بات کو۔ ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ ولاحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور اس لیے میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں۔ بہت اہم بات، یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ حلال چیزیں حرام کر دی تھی بطور سزا، بعد میں بھی ذکر آئے گا سورہ انعام میں بھی انشاءاللہ۔ یہود کی نافرمانیوں کی وجہ سے بعض حلال چیزیں اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی تھی، مثلا اونٹ کا گوشت ہے، کچھ جانوروں کی چربی ہے، کچھ پرندے ان کے لیے حرام کر دیے گئے تھے ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ نجران والوں کو سمجھایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کا بھی رب ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، خدا نہ بنا ان کو، خدا کا بیٹا نہ کہو۔ اور انہوں نے کیا دعوت دی؟ فاعبدوہ، اسی اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اپنی ہی بندگی کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔